وکلا کو ضرورت نہیں ہوتی کسی فنڈنگ شنڈنگ کی، یہ خود آ جاتے ہیں سڑکوں پہ. ہوا چل گئی تھی اصل میں، نواز شریف صاحب کا اس میں کوئی کمال نہیں. مشرف صاحب کے خلاف ہوا چلی گئی اور اس ہوا میں مشرف صاحب کے بدترین دشمن قوم کے بہترین دوست بن چکے تھے. اہل پنجاب یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس بار پنجاب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، کیونکہ مشرف صاحب خود اردو اسپیکنگ تھے، شوکت عزیز صاحب بھی اردو اسپیکنگ تھے، ظفر اللہ جمالی صاحب تو اس وقت حالات کی بہترین چوائس تھے. امین فہیم کے بعد کوئی تھا ہی نہیں. یس مین اور کون ہوتا؟ چودھری شجاعت تو کبھی یس مین نہیں ہوتا. ہمایوں اختر سے آپ توقع نہیں کر سکتے، ہمایوں اختر کا بھی نام تھا، ہمایوں اختر بھی یس مین تو نہیں ہو سکتا. ظفر اللہ جمالی صاحب کے بھی پر نکل آئے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنے لگے تھے، انہوں نے بھی کچھ سمریاں واپس کر دی تھیں، سمریوں پہ انکار کر دیا تھا دستخط کرنے سے. وہ بھی چاہنے لگے تھے کہ میں غیر ملکی دورے کروں، صدر نہ جائے کریں، کیونکہ صدر زیادہ تر دورے کرتے تھے. بلوچستان کے مسئلے کا حل صرف اور صرف معافی مانگنا ہے پوری بلوچ قوم سے، ہاتھ جوڑ کر فوج کو وہاں سے باہر نکالنا ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کو وہاں سے باہر نکالنا ہے اور بلوچستان کو بلوچیوں کے حوالے کرنا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کی خواہش کہ وہ وزیر اعظم بننے کے بہت شوقین تھے اور چاہتے تھے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں. ایم ایم اے بنائی تو گئی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں. کس نے بنوائی تھی یہ نہیں پتا، لیکن بنوائی تو گئی تھی. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی وفات تو اچانک ہوئی ہے اور یہ ایک سانحہ ارتحال ایسا ہے کہ جو کئی سوالیہ نشان اس پر لگے ہوئے ہیں. مشرف صاحب کے جذبات نواز شریف کے لیے کچھ اچھے نہیں تھے، بڑے سخت تھے، ہمیشہ رہے، اور نواز شریف صاحب کی بھی درست نہیں ہے اس معاملے میں. ان کے ساتھ تو بقول ان کی زیادتی ہوئی ہے. انتظامی امور پر شہباز شریف صاحب کی گہری نگاہ ہوتی تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسی طرح شریف خاندان ڈیوائیڈ ہو جائے، بھائیوں میں اختلاف پیدا کریں، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے اقتدار. کسی کو آپ وزیر اعظم بنا دیں، اختلاف پیدا ہو جائے گا. دونوں کی اپنی اپنی ریاست تھی نا. مشرف صاحب نہیں سنتے تھے، ان کے اندر سننے کی عادت نہیں تھی، اور نواز شریف صاحب اس وقت ذرا بہت اونچی گڈی تھی ان کی، وہ بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. سب سے اتحادیوں سے وہ یہ کہتے رہے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر اب کبھی پاکستان نہیں آئیں گے، اور پھر وہ ڈیل بھی کر رہے تھے. تو ان کو فیس کرنا تھا سب سے زیادہ جا کر کے اب ہوگا کیا. کہا جاتا ہے کہ جتنی وکلا تحریک کی محمد کی جو فنڈنگ تھی وہ نون لیگ کر رہی تھی، کیا حقیقت؟ نہیں، نون لیگ کہاں سے کرے گی؟ وکلا خود سڑکوں پہ آئے ہوئے تھے. وکلا کو ضرورت نہیں ہوتی کسی فنڈنگ شنڈنگ کی، یہ خود آ جاتے ہیں سڑکوں پہ، کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو سب ایسے آ جاتے ہیں سڑکوں. کیا یہ حقیقت ہے کہ مشرف آخری دنوں میں جب یہ سال تحریک اپنے زور پہ تھی تو افتخار چودھری قتل کروانا چاہتے تھے اور ایک منصوبہ بھی بنایا گیا تھا کہ چودھری برادران کے علاقے میں تو دوا دیا جائے؟ 12 مئی کو دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے، اس سے زیادہ بہتر جواب میں نہیں دے سکتا، لیکن 12 مئی کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ کچھ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ایسا ہونا. 12 مئی کا ذمہ دار کون سی جماعت ہے، کون سا علاقہ؟ 12 مئی کیا ذمہ دار ان سے پوچھنا چاہیے کہ 12 مئی کیوں ہے، ان پر ہاتھ ڈالنا چاہیے، ان سے سوال کرنا چاہیے، وہ بتائیں گے کہ 12 مئی کے کردار اور کون کون سے، لیکن اصل وہی ہیں. مشرف کا ایمرجنسی نافذ کرنے کا کس نے کہا تھا؟ یہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ اس وقت ان کی آنکھ کے تارے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے وہی ہو رہا تھا. اور تھے ان کے ملٹری سیکریٹری، لیکن مجھے میرا غالب امکان ہے کہ اور یہ انہوں نے ہی کچھ کہا ہوگا کرنے کے لیے، کیونکہ کیانی صاحب تو ISI کے سربراہ تھے اور کیانی صاحب بڑے کول آدمی ہیں، وہ کبھی یہ مشورہ دے نہیں سکتے. میں پرسنلی جانتا ہوں، ہی از اے ویری گڈ مین، وہ کر نہیں سکتے. تو یہ انہی میں سے کوئی دو میں سے کوئی ہوگا جس نے ان کو مشورہ دیا. نواز شریف کو 12 دنوں میں 12 سے 18 دنوں کے دوران واپس آنا، پھر الیکشن میں حصہ لینا، تھوڑے سے وقت میں جیت جانا. ہوا چل گئی تھی اصل میں، نواز شریف صاحب کا اس میں کوئی کمال نہیں. مشرف صاحب کے خلاف ہوا چلی گئی اور اس ہوا میں مشرف صاحب کے بدترین دشمن قوم کے بہترین دوست بن چکے تھے. اگر وہ مشرف صاحب کی ہوا نہیں چلتی نا ان کے خلاف، مشرف صاحب کے خلاف، تو نواز شریف صاحب کے لیے مشکل ہوتا ہے الیکشن میں اس حد تک کامیاب. ہوا پنجاب میں کون چلی؟ اس لیے کہ اہل پنجاب یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس بار پنجاب کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، کیونکہ مشرف صاحب خود اردو اسپیکنگ تھے، شوکت عزیز صاحب بھی اردو اسپیکنگ تھے جیسا کہ آپ کے علم میں. اور یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس فوری دور میں زبان اور لسان کی طرف ہماری توجہ چلی جاتی ہے. تو یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے، اور سینٹ کے جو چیئرمین تھے وہ سندھی تھے، محمد میاں سمرو صاحب، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر صرف پنجاب سے تھے، چودھری امیر حسین صاحب. تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جی جیسے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے
اور پنجاب کے ساتھ، اور ایک لہر ہوتی ہے اٹھتی ہے، پھر تھوڑا سا اس میں کچھ یار دوستوں نے بھی کمال کیا ہوگا یہ اس کو آگ کو بھڑکانے میں، پنجابی سوچ کو، فکر کو، تو وہ پھر ہوئی۔ اور چونکہ نواز شریف کا تعلق پنجاب سے تھا تو ظاہر پنجاب میں جو ان کا ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ ہے تو وہاں زیادہ ہوگا رد عمل۔ ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم بنانے کا کس نے مطلب؟ ظفر اللہ جمالی صاحب تو اس وقت حالات کی بہترین چوائس تھے امین فہیم کے وقت، کوئی تھا ہی نہیں، یس مین اور کون ہوتا؟ چودھری شجاعت تو کبھی یس مین نہیں ہوتا۔ ہمایوں اختر سے آپ توقع نہیں کر سکتے، ہمایوں اختر کا بھی نام تھا، ہمایوں اختر بھی یس مین تو نہیں ہو سکتا تھا، تو جمالی صاحب یس مین تو پھر چونکہ بلوچستان سے تھے اور بلوچستان احساس محرومی کا بھی شکار ہے اور اس کے ساتھ زیادتیاں تھیں، تو انہوں نے سوچا چلیں اس طرح کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ پھر ان سے ظفر جمالی استعفیٰ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ظفر اللہ جمالی صاحب کے بھی پر نکل آئے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنے لگے تھے، انہوں نے بھی کچھ سمریاں واپس کر دی تھیں، سمریوں پہ انکار کر دیا تھا دستخط کرنے سے، وہ بھی چاہنے لگے تھے کہ میں غیر ملکی دورے کروں، صدر نہ جایا کریں کیونکہ صدر زیادہ تر دورے کرتے تھے، یہ سب چیزیں پھر بری لگتی ہیں نا۔ اور پھر ان کے سب سے زیادہ اختلافات چودھری سے ہو گئے تھے، اور چودھری اس وقت اپنے آپ کو بادشاہ گر کہتے تھے، وہ یہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے وہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ وزیر اعظم ہوگا، چودھری صاحب سے اختلاف ہو گئے تھے۔ بلوچستان کے مسائل کا حل کیا آپ کے لئے؟ بلوچستان کے مسئلے کا حل صرف اور صرف معافی مانگنا ہے پوری بلوچ قوم سے، ہاتھ جوڑ کر فوج کو وہاں سے باہر نکالنا ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کو وہاں سے باہر نکالنا ہے اور بلوچستان کو بلوچیوں کے حوالے کرنا ہے۔ جو تمہاری نے کہا تھا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، دوسری بات استعفیٰ دیں گے، اس لیے کہ جب انہوں نے کہا تھا تو اس وقت وردی میں آ کے کوئی ان سے ملاقات کسی نے نہیں کی تھی، جب کسی نے وردی میں ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا دے دیں گے۔ ظفر اللہ جمالی کے ساتھ جو چودھری برادران کو تعلق خراب ہوئی تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزننگ بہت ساری تھیں، چودھری صاحب کی، چودھری برادران کی بہت ساری معاملات میں مخالفت تھی، مداخلت تھی، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کی خواہش کہ وہ وزیر اعظم بننے کے بہت شوقین تھے اور چاہتے تھے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، ان کی ساری سرگرمیاں بھی تھیں، اور کچھ سمریز وغیرہ تھیں جو جمالی صاحب نہیں چاہتے تھے وہ اپروو ہوں، ان میں کچھ باتیں تھیں ایسی، تو یہ سب اختلافات کی وجہ ہے۔ کیا واقعتاً مشرف نے بنوائی تھی؟ ایم ایم میں بنائی تو گئی تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں، کس نے بنوائی تھی یہ نہیں پتہ لیکن بنوائی تو گئی تھی۔ اور پھر مولانا شاہ مدرانی کا واقعی کو تسلیم نہ کرنا، اس کے سربراہ تھے، اور اس کے بعد تسلیم کر لینا اس کی وردی کو۔ بعد وہ کہتے ہیں کہ مولانا شاہ مدرانی صاحب کبھی بھی سرکاری میڈیسن نہیں لیتے، اس دن انہوں نے سرکاری میڈیسن لی تھی وہاں کی ذاتی اندر کے ڈسپینسری ہوتی ہے، تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی وفات تو اچانک ہوئی ہے، اور یہ ایک سانحہ ارتحال ایسا ہے کہ جو کئی سوالیہ نشان اس پر لگے ہوئے ہیں، اور جہاں تک تو ان کا وردی میں صدر کو قبول نہ کرنے کا تعلق ہے، بلا شبہ آپ درست فرما رہے ہیں، واحد رکاوٹ وہی تھی کیونکہ شاہ احمد نورانی صاحب ایک اصولیات ہیں، ان کی ساری زندگی اصولوں پہ گزری۔ میں نے جیسا کہ آپ کو ابتدا میں بتایا تا کہ وہ میری والدہ تک سے ناراض ہو گئے تھے شورا میں جانے سے، حالانکہ ان کی بہن بنایا ہوا تھا، اور ایسے بہن بھائی تھے وہ دونوں کے میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن ظاہر ناراض ہو گئے کہ بھائی کیوں گئی آپ۔ تو اسی طرح سے آنے والے وقتوں میں یہ سمجھا جا رہا ہوگا کہ اگر نورانی میاں رہے تو بڑا مشکل ہوگا وردی والا صدر قبول کرنا، جو 17 امینڈمنٹ آ رہی تھی جس کے اندر یہ شک تھی کہ بھائی کر لیں گے اگلے سال وردی اتار دیں گے۔ تو آپ کی بات کسی حد تک درست ہو سکتی ہے کہ وہ میڈیسن ان کو دے دی گئی ہوں سرکاری اور کچھ ہو گیا ہو، کیونکہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں کسی کو کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان اور عبدالغفور حیدری صاحب حلوہ کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے، جو پارلیمنٹ لاجز میں حلوہ آیا تھا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر۔ نواز شریف نے ٹیلی فون پر واقعتاً پھر بھی کہا تھا کہ آپ واپسی پر احتیاط کریں اور حالات ٹھیک نہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو میں آپ کا دفاع نہیں کر سکتا اگر آپ واپس آئیں۔ نہیں مجھے نہیں لگتا انہوں نے کہا، وہ یہ انداز ان کا ہے نہیں کہ مشرف نے، ہاں نواز شریف کی بات کریں، سوری ہاں مشرف نے کہا ہوگا، بالکل کہا ہوگا، یہ انداز مشرف صاحب کا وہ کہہ سکتے ہیں، وہی میں کہہ رہا تھا نواز شریف کا انداز۔ نواز شریف نے جنرل مشرف سے جب ڈیل کرنی چاہی اس کے جواب میں نواز شریف نے سخت پیغام دیا تھا، مشرف نے دیا ہوگا کیونکہ مشرف صاحب کے جذبات نواز شریف کے لیے کچھ اچھے نہیں تھے، بڑے سخت ہیں ہمیشہ رہے، اور نواز شریف صاحب کی بھی درست نہیں ہے اس معاملے میں، ان کے ساتھ تو بقول ان کی زیادتی ہوئی ہے، تو ضرور کہا ہوگا وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ 2002 میں نواز شریف کی بجائے شہباز شریف کو مشرف صاحب ترجیح دینا کیوں شروع ہو گیا؟ وہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ انتظامی امور پر شہباز شریف صاحب کی گہری نگاہ ہوتی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسی طرح شریف خاندان ڈیوائڈ ہو جائے، بھائیوں میں اختلاف پیدا کریں، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے اقتدار، کسی کو آپ وزیر اعظم بنا دیں اختلاف پیدا ہو جائے گا، لیکن یہاں بھائیوں کے درمیان اتحاد کام آ گیا، ورنہ کوشش تو تھی
جب مشرف کو ڈسمس کیا نواز شریف نے تو کیا اس میں شہباز شریف اور کوئی مثال شامل تھے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کا یہ کچھ مجھے ذاتی فیصلہ لگتا ہے، کسی سے مشورہ کر کے نہیں کیا ہوگا۔ آرمی چیف یعنی مشرف کی اور نواز شریف کی جو اندر خاطر جنگ جاری تھی، اس کی ریزن کیا تھی بنیادی؟ دونوں کی اپنی اپنی ریاست تھی نا۔ مشرف صاحب نہیں سنتے تھے، ان کے اندر سننے کی عادت نہیں تھی، اور نواز شریف صاحب اس وقت ذرا بہت اونچی گڈی تھی ان کی، وہ بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تو یہ دونوں کی ضدیں اور ایک دوسرے کو نہ سننا اور سمجھنا، یہ اس کی وجہ سے خطرہ پیدا ہوا۔ نواز شریف واقعتاً آرمی چیف کے آرمی جنرلوں میں سے کچھ کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ابھی کوئی نام چھوڑیے۔ نواز شریف کو اپنے والد کی میت کے ساتھ پاکستان آنے سے کیوں روکا گیا؟ زیادتی کی، ظلم کی، بہت برا کیا۔ اور کس نے روکا؟ مشرف صاحب۔ اور اس وقت جو شیخ رشید تھے ان کا کیا ہوگا؟ شیخ رشید صاحب نے تو مخالفت کی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کیا۔ بینظیر اور مشرف کے درمیان جو ڈیل ہو رہی تھی، اس سے سب سے زیادہ خوفزدہ کون تھا؟ دونوں کے مشرف صاحب سب سے زیادہ، خود مشرف صاحب خوفزدہ تھے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے ہوگا کیا۔ ڈیل تو کر رہے تھے، کیونکہ سب سے اتحادیوں سے وہ یہ کہتے رہے تھے کہ نواز شریف اور بے نظیر اب کبھی پاکستان نہیں آئیں گے، اور پھر وہ ڈیل بھی کر رہے تھے، تو ان کو فیس کرنا تھا سب سے زیادہ جا کر کے اب ہوگا کیا یہ۔ اور اس کے بعد اگر گراؤنڈ سے ہٹ کر بات کی جائے مشرف اور بے نظیر صاحبہ کی ڈیل کے بعد، تو پھر خوفزدہ چودھری برادران۔ اس کے بعد کیا بے نظیر کی جو ڈیل تھی مشرف کے ساتھ، اسی ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف کو بھی فائدہ تھا؟ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ آ تو گئے نا، NRO بھلے نہ ہو لیکن وہ آ تو گئے۔ لندن میں آل پارٹیز کانفرنس کا بنیادی ایجنڈا اور پیچھے ذہن کس کا تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ذہن بے نظیر صاحبہ تھا، اور ان کا انیشیٹو تھا کہ یہ کانفرنس۔ جنرل مشرف نے کچھ بے نظیر سے مذاکرات کی، کچھ کی؟ شرائط یہی ہوں گی، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ حد الامکان یہ خفیہ رہے اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے جب تک کہ مکمل ڈیل نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی شرط ہوگی نہیں، اس لیے کہ شروع کے ابتدائی مذاکرات کے دوران کسی کے پاس دینے کے لیے ایک دوسرے کو کچھ نہیں، صرف گلے شکوے کے صرف۔ آپ کے نزدیک جنرل مشرف کا دور زوال کس وقت شروع ہوا؟ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو ہٹانے کے بعد۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف اور شہباز شریف کو وطن واپسی کا حق کس بات کا؟ پاکستان کے شہری بنیادی حق ہے ان کا، اور معاہدہ مشکوک ہے جس کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہے، تضاد ہے، کنٹروورسی ہے، ان کا حق بنتا تھا پاکستان میں۔ نواز شریف 8 سال تک انکار کرتے رہے کہ میں نے مشرف سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، بعد میں انہوں نے تسلیم بھی کیا اور منظر عام پر معاہدہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کو شروع میں ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا ان سے پاکستان چھوڑنے کا، وہ اصل میں سیاست نہ کرنے کا، کچھ عرصے تک سیاست سے دور رہنے کا معاہدہ تھا، تو کہہ دینا چاہیے تھا ان کو، اس کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔